بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خبر انڈیا سے آ رہی ہے جس کے بارے میں کسی بھی چینل نے رپورٹ نہیں کیا۔ سفارتی ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں انڈیا کو دہشت گردی کا مرکز قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا FATF کے دائرہ کار کے مطابق ٹیرر فائنانسنگ کو کنٹرول کرے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ISIL انڈیا کو FATF کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو ضرور دبائیں۔ کہا گیا ہے کہ موجودہ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر بہت سے انڈین لیڈرز کے گجرات میں بے گناہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا خواتین اور اقلیتوں کے لیے سب سے خطرناک ملک ہے۔ انڈیا دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہے، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جہاں اس کا قبضہ ہے۔ کشمیر کے ان علاقوں میں جہاں پر انڈیا کا قبضہ ہے، انڈین فوج تشدد میں ملوث پائی گئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں بھی انڈین فوج راؤ کے ذریعے دہشت گردی کروا رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغان ایجنسی NDS-TTP کے ذریعے بھی انڈیا دہشت گردی کو پروموٹ کرنے میں ملوث ہے۔ اس کا ایک اہم ثبوت ان کا ان سروس نیول افسر کلبھوشن یادو بھی پاکستان کی قید میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا حکومتی سطح پر دہشت گردی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ ہمسایہ ممالک میں عدم استحکام پیدا ہو۔ اخبار دی اکنامکس ٹائم بھی یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کیرالہ اور کرناٹکا میں ISIS کے دہشت گردوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ سکرین پر UN رپورٹ کی ایک تصویر چل رہی ہے جس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کہا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا پاکستان کے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ اس میں انڈین ہاتھ ملوث ہے۔ اب دنیا کو انڈیا کی حقیقت معلوم ہونا شروع ہو گئی ہے اور انڈیا کے لیے یقیناً اب مشکلات بھی پیدا ہونے لگی ہیں۔ چین بھی لداخ میں اپنے قدم مضبوط کر چکا ہے اور انڈیا نے رافیل کو اب لداخ میں لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ایک بھی رافیل گر گیا تو انڈیا کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا۔ اس کے علاوہ فرانس کی کمپنی جس نے یہ طیارہ بنایا ہے، پوری دنیا میں اس کے شیئر گر جائیں گے اور بے عزتی الگ ہوگی اور اس کی مارکیٹ میں ساکھ بالکل صفر ہو جائے گی۔ فرانس کے ذرائع تو اتنا بھی کہہ چکے ہیں کہ رافیل میں JF-17 تھنڈر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر انڈیا ان کو چائنا کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے جسے J-20 نے سیکنڈوں میں راکھ کا ڈھیر بنا دینا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھینندن کی طرح کچھ اور غیر متوقع مہمان پاکستان کے ہاتھ بھی آئیں، کیونکہ انڈیا چین سے ٹکراؤ کے دوران پاکستان میں گھسنے کی حماقت ضرور کرے گا، اور جس طرح 27 فروری کو ان کو پتہ بھی نہ چلا اور JF-17 تھنڈر اپنا کام دکھا کر الٹا ان کے ہی SU-30 کو انڈین قبضے والے کشمیر میں اور MiG-21 کو آزاد کشمیر میں گرا چکے تھے، اور MiG-21 کا پائلٹ ابھینندن بھی پاکستان کے ہاتھوں میں آ گیا جسے بعد میں چائے پلا کر چھوڑ دیا گیا تھا، مگر ہر بار ابھینندن کو چائے پلا کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ اب اگر وہ آیا تو اس کو پورا قیدی کا پروٹوکول ملے گا اور اس کے دیگر ساتھی بھی آ سکتے ہیں۔ پچھلی بار تو انڈین طیارے ہمارے چند درخت اور ایک کوے کو مار کر بھاگ نکلے تھے، مگر اب کی بار ان کو 27 فروری سے بھی بڑا سرپرائز ملنے کی امید رکھنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کے نشان کو بھی دبائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔